پھر کیوں نہ پاکستان پہ عالمی صحت ادارہ صحت پابندیاں لگائے. آپ جیسے کرپٹ اور حرام خور لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی خوفناک اور کرول فیس نظر آیا ہے اس میں سیکٹری ہیلتھ علی جان صاحب کا، جو پنجاب کے سیکٹری ہیلتھ ہیں. جا رہا ہوں ڈاکٹر جمال ناصر، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہیلتھ مافیا ہے پورے کا پورا. اب ایک غریب بیوہ عورت ہے جس کے سر کا سائیں کوئی نہیں ہے، 4 اس کے بچے ہیں. آپ کہتے ہیں سوسائٹی ٹھیک ہونی چاہیے، وہ ان چھوٹے اپنے یتیم بچوں کے ساتھ کہاں جائے؟ وہ اگر رزق حلال کمانے کے لیے عورت کو فوراً تانا تو ہر شخص دے دیتا ہے. ہر شخص اسے 2 نمبر ہونے کا، اسے برا بھلا کہنے کا جو ہے وہ ایک لیبل ہمارا معاشرہ فراہم کر دیتا. سیکٹری صحت صاحب، اللہ سے ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ بالکل نہیں ڈر لگتا آپ کو. سی او صاحب ڈاکٹر اعجاز صاحب، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں آپ؟ خوف نہیں آتا؟ رات کو بستر پہ جب جاتے ہیں کیا سوچ کے جاتے ہیں کہ اٹھ سکیں گے اگلے لمحے میں؟ اللہ کو جان نہیں دینی. آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. میرا انتہائی اہم ولاگ ہے، صحت کے معاملے سے جڑا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں عام زندگی سے جڑے ہوئے جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہوں، ان پہ بات کرتا ہوں، آپ کی بات کرتا ہوں، اپنی بات کرتا ہوں. آج میں محکمہ صحت کے ایک انتہائی اہم ایشو کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. قصہ ہے جناب ہمارے ڈیلی ویجز ملازمین جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کا، اور یہ ہے راول پنڈی کا معاملہ. اس میں مین جو کردار ہے، جو اب تک ذرائع نے مجھے چیزیں کنفرم کی ہیں، انتہائی خوفناک اور کرول فیس نظر آیا ہے اس میں سیکٹری ہیلتھ علی جان صاحب کا، جو پنجاب کے سیکٹری ہیلتھ ہیں. اب ظاہری سی بات ہے، پورے پنجاب کے سیکٹری ہیں، آپ کے گردن میں سریا تو آئے گا. آپ کیوں چاہیں گے کہ آپ ایک عام ورکر کی بات سنیں؟ آپ کیوں چاہیں گے کہ آپ ایک غریب پاکستانی کی بات سنیں؟ آپ کیوں چاہیں گے کہ کسی غریب، بیوہ، یتیم، مسکین کا بھلا ہو جائے؟ آپ کے اس نظریے کو بہت آگے بڑھایا جو ابھی نگران وزیر صحت رہے ہیں ڈاکٹر جمال ناصر، جن کے قصیدے تو میڈیا پڑھ رہا تھا لیکن اندر کھاتے چکر کیا تھا وہ میں آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں. ڈاکٹر جمال ناصر، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہیلتھ مافیا ہے پورے کا پورا. ڈاکٹر جمال ناصر مبینہ طور پر جو چیزیں ذرائع نے ہمیں کنفرم کی ہیں، چاہے وہ لیبس کی صورت میں ہیں، چاہے وہ میڈیسنس کی صورت میں ہیں، چاہے وہ ہمیں کسی فارمیسی کی صورت میں نظر آتے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھرتیوں کا معاملہ ہے. ڈاکٹر جمال ناصر کے گرگے کارندے اور ان کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے، بہت پیچیدہ ہے، اور اس پہ میں آگے چل کے مزید ولاگز بھی کروں گا. میرے پاس بہت سارے انسائٹس آئے ہیں، بہت ساری چیزیں آئی ہیں. اب ڈاکٹر جمال ناصر صاحب نے کیا کیا کہ پہلے تو میں اس ایشو کی جانب آتا ہوں کہ 2 ماہ کی سیلریز پینڈنگ ہے، 3 ماہ کی سیلریز پینڈنگ ہے، اور وہ جب سیلری آتی ہے تو آتی بھی 1 ماہ کی ہے 3 ماہ کے بعد. اب ایک غریب بیوہ عورت ہے جس کے سر کا سائیں کوئی نہیں ہے، 4 اس کے بچے ہیں. آپ کہتے ہیں سوسائٹی ٹھیک ہونی چاہیے، وہ ان چھوٹے اپنے یتیم بچوں کے ساتھ کہاں جائے؟ وہ اگر رزق حلال کمانے کے لیے عورت کو فوراً تانا تو ہر شخص دے دیتا ہے. ہر شخص اسے 2 نمبر ہونے کا، اسے برا بھلا کہنے کا جو ہے وہ ایک لیبل ہمارا معاشرہ فراہم کر دیتا ہے. ہم ایک قمیض کے اوپر حلوہ لکھا ہوا ہے، ہم اس کے اوپر تو اس کو قرآنک ورس سمجھ کے خدا نہ خواستہ لڑکی پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ عربی کیلیگرافی ہے. تو یہ تو ہماری مینٹیلٹی ہے. اور وہی عورت جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتی ہے، رزق حلال کمانے کے لیے نکلتی ہے، تو یہ جو سیکٹری ہیلتھ ہے علی جان جیسا، جو سی او ہیلتھ ہے راول پنڈی ڈاکٹر اعجاز، جو نگران وزیر سابق رہے ہیں ڈاکٹر جمال ناصر، ان جیسے جو درندے ہیں، ان جیسے جو بھیڑیے ہیں، ان جیسے جو حرام خور ہیں، یہ ان لوگوں کا جینا، ان معصوم بے بس بے کس عورتوں کا جینا، ان کا چولہا بجھانا جو ہے کنفرم کر دیتے ہیں. اور پھر وہ غریب لوگ، وہ سہمے ہوئے لوگ، وہ مظلوم لوگ بات بھی نہیں کر سکتے. اگر بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کی جانب سے دھمکیاں آتی ہیں کہ اٹھا لیں گے، یہ کر دیں گے، نوکری سے نکال دیں گے. مطلب آخر کب تک آپ اللہ کی مخلوق کی مجبوری کے ساتھ کھیلتے رہیں گے؟ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ جو سابق نگران وزیر صاحب رہے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ احتساب ہو. اس سیکٹری ہیلتھ کو فوراً سے پہلے چینج ہونا چاہیے. سلمان بھائی، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا خواجہ صاحب کہ آپ کے ہم نے کام دیکھے ہیں، اس وقت آئی واز آن سم ٹی وی چینل، تو میں آپ کے ساتھ آپ کے جو کوئک ایکشنز تھے رات کے 12 بجے کے، 2 بجے کے، وہ میں دیکھتا رہا ہوں، ان کو ہم نے کور کیا. آپ سے گزارش ہے کہ یہ سیکٹری ہیلتھ کو فوراً سے پہلے جو ہے وہ آپ چینج کریں. جو پینڈنگ سیلریز ہیں پلیز، جو ویجز ہیں وہ ادا کی جائیں، تاکہ وہ غریب عورتیں، رمضان شریف آ رہا ہے، ان کے گھروں کے چولہے بجھے ہوئے ہیں، وہ بیچاریاں کیا کریں؟ کس کے آگے بھیک پھیلائیں؟ جسم فروشی کریں؟ نعوذ باللہ. پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم مسلمان ہیں، ہمارا بڑا معاشرہ ہے، اور جو عورت گھر سے نکلتی ہے کام کرنے کے لیے آپ اسے فوراً 2 نمبر کہنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو آپ کی ذہنیت ہے، یہ تو آپ کی مینٹیلٹی ہے. اسی طرح پھر
ڈیلی ویجز پر جو پرانے ملازمین ہیں ان کو بحال کیا جائے، مستقل کیا جائے۔ اب میں بحالی کی طرف بات کیوں کر رہا ہوں؟ ہوا یہ، جو ذرائع نے مجھے چیزیں بتائی ہیں کہ نگران وزیر ڈاکٹر جمال ناصر صاحب نے واردات ڈالی، جو پرانے ڈیلی ویجز تھے ان کو نکال دیا، ان کی جگہ نئے رکھے۔ کیوں؟ دیہڑی کے لیے۔ ذرائع نے چیزیں کنفرم کی ہیں کہ بڑی لمبی دیہڑیاں آئی ہیں اور مبینہ طور پر پھر ان پرانے ملازمین کو پرے کیا گیا جو 8-8 10-10 سال سے کام کر رہے ہیں، جو 5-5 7-7 سال سے کام کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس ملک سے پولیو کی ریشو ختم ہو، آپ کہتے ہیں اس ملک سے ڈینگی کی ریشو ختم ہو۔ کیسے ختم ہوگی جب ویکسینیشن ہی نہیں ہوگی؟ ویکسینیشن کیسے ہوگی جب پراپر ٹرینڈ سٹاف ہی نہیں ہوگا، تجربہ کار سٹاف ہی نہیں ہوگا، جس کو ہر گلی محلے اس وینیو کا پتہ ہے کہ جہاں پہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ پھر کیوں نہ پاکستان پہ عالمی صحت ادارہ صحت پابندیاں لگائے؟ آپ جیسے کرپٹ اور حرام خور لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کا حق ماننے کے لیے ان کا خون جو ہے وہ جونکوں کی طرح چوسنے والے، آپ کی گردنیں سور کی طرح موٹی ہوئی ہیں۔ ذرا شرم حیا نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر؟ مطلب یہ آپ نگران وزیر اعلی کر کے گئے، یہ آپ نگران وزیر صحت رہ کے گئے ہیں، یہ آپ نے کارروائیاں ڈالی ہیں۔ سیکرٹری صحت صاحب، اللہ سے ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ بالکل نہیں ڈر لگتا آپ کو؟ سی او صاحب ڈاکٹر اعجاز صاحب، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں آپ؟ خوف نہیں آتا؟ رات کو بستر پہ جب جاتے ہیں کیا سوچ کے جاتے ہیں کہ اٹھ سکیں گے اگلے لمحے میں؟ اللہ کو جان نہیں دینی؟ کیوں غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی آہیں لے رہے ہیں اور پھر مستقل نہ کرنے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں؟ وہ بیچارے کبھی کچہری چوک پہ دھرنا دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کدھر دھرنا دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے پاس تو چیزیں موجود ہیں، یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ نشتر کے جو ہے وہ ملازمین کو جو پرماننٹ ورک مین سٹیٹس دیا گیا، یہاں پہ دیتے ہوئے کون سی موت پڑتی ہے، کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ یہ بھی پنجاب کا حصہ ہے، یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، یہ کوئی علاقہ غیر سے تو نہیں آئے، یہ کوئی سرحد پار سے تو نہیں اٹھ کے آئے، یہ آپ یہی اردو پنجابی پٹواری بولتے ہیں، یہ کوئی فارسی تو نہیں بول رہے۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو ایڈریس کیا جائے، کس سے بات کیا جائے۔ پھر جمال ناصر صاحب کے پاس جب لوگ جاتے رہے مسائل کے حل کے لیے تو یہ ان سے سارے ڈاکومنٹ منگوا کے 2-2 گھنٹے بٹھا کے کہانیاں سن کے اس کے بعد انہیں کہتے تھے کہ جی یہ کام نہیں ہو سکتا میرٹ پہ ہونے کے باوجود۔ مطلب اس طرح کی حرام خوریاں کی گئی ہیں اور ایسے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کی گئی ہیں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے سیکرٹری ہیلتھ کا ہاتھ تھا۔ یہ پورا ایک چین ہے۔ میں یہاں پہ چیف سیکرٹری پنجاب صاحب زاہد زمان صاحب، آپ نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی تباہی پھیری ہوئی ہے، آپ نے اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی وہ لوگ لے آئے ہیں آپ کہ جو ہیں ہی اس طرح کے۔ یعنی چیف سیکرٹری پنجاب صاحب، میں ادب کے ساتھ اگر یہ کہنا چاہوں کہ اصل میں آپ خود نہیں ٹھیک، اس لیے آپ نے نیچے مشینری میں وہ سارے لوگ لائے ہوئے ہیں جو کرپٹ ہیں، جو خلق خدا کا استحصال کر رہے ہیں۔ مطلب میں کس سے بات کروں؟ میں اپنی آواز بلند کروں گا، ان مظلوم لوگوں کی آواز کو ہم ہر فورم پہ اٹھائیں گے۔ یہ جو یتیم ہیں، یہ جو بیوائیں ہیں، یہ جو مساکین ہیں، جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم حدیث مبارکہ کو پڑھیں، اللہ کو جان دینی ہے، قرآن کریم کو پڑھیں، بڑے سے بڑا مسلمان بھی اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں مرتے وقت نصیب ہو، تو کم از کم اس چیز کا ہی احساس کر لیں، اس چیز کا ہی خیال کر لیں۔ ان لوگوں کی سیلریاں جو ان کی ہیں وہ انہیں دی جائیں، جو ملازمین ہیں انہیں بحال کیا جائے پرانے، اور انہیں ریگولر کیا جائے، ورک مین سٹیٹس انہیں دیا جائے، تاکہ یہ لوگ بھی اپنے جو طرز زندگی ہے اس کو بہتر بنا سکیں، اس کو خوشحال بنا سکیں اور بہتر پاکستان اور بہتر پنجاب کے لیے کام کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا، میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا، میں اس کے ساتھ ساتھ تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں۔ ہمارے ڈاکٹر جمال ناصر صاحب ہیں، جو میں ڈی جی نیب سے گزارش کروں گا کہ ان کو سرکل ان کیا جائے، ان کا نام ECL میں ڈالا جائے، اور جو انہوں نے ساری کارروائیاں کی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ میں DG FIA سے بھی گزارش کروں گا، اینٹی کرپشن سے بھی گزارش کروں گا کہ اس سارے معاملے کا نوٹس لیا جائے۔ یہ بظاہر عام معاملہ نظر آ رہا ہے، اس کے اندر بہت ساری گتھیاں ہیں، اور اگر کوئی اور اپلیکینٹ نہیں بنے گا تو اینٹی کرپشن میں تو کم از کم، نیب میں تو کم از کم، FIA میں تو کم از کم میں خود اپلیکینٹ ان لوگوں کے خلاف بنوں گا۔ میرے ملک کو قوم کی دولت یہ دونوں ہاتھوں سے نہیں، ہزاروں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ میری آواز میں لائیے، اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔